الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع باب سے من الوقار ذکر اللہ کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ اس عنوان پر ہم نے سماعت کی۔ آج بھی اسی پر نور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کثرت کے ساتھ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اکیلے ذکر کریں، محفل میں ذکر کریں، خلوت جلوت کے اندر اللہ کا نام لیں، مختلف صورتوں کے اندر، اس کی اپنی اپنی علادہ برکات ہیں۔ آج ہم کچھ حدیثیں اس عنوان پر سماعت کریں گے کہ جب مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسی محافل اور ایسے اجتماع کی اللہ کے دربار کے اندر کیا فضیلت ہے اور کیا شان ہے۔ چونکہ ذکر اللہ کا مفہوم یہ بڑا وسیع ہے، جمع ہو کر اجتماع لگا کر صرف اللہ کی صدا لگانا یہ ہی ذکر نہیں، بلکہ اجتماع لگا کر اللہ کی بات سننا، رسول اللہ کی حدیثیں سننا، قرآن پاک کی تلاوت سننا، درس سننا، یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کا ذاکرین کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یہ جو جمعہ کا اجتماع ہے یہ بھی ذکر اللہ کی ایک محفل ہے، اس کے اندر حاضرین بھی وہ اس بزم کے شریک ہوتے ہیں جس بزم کے اندر ذکر اللہ کا فیض جاری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا ابلاغ، رسول اللہ کے فرامین کا ابلاغ وہ اس اجتماع کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی اللہ رسول کا نام لیا جائے، پیغام دیا جائے، پیغام سنایا جائے، ایسی محافل یہ ذکر اللہ کی محافل ہوتی ہیں اور ان کا اللہ کے دربار کے اندر بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے ذکر کی محفل۔ دیکھیں دو قسم کی محفلیں ہیں، ایک وہ جس کا خالص عنوان اللہ کی یاد ہے، اللہ کے رسول کی یاد ہے، اور ایسی مجلس جس کا عنوان اللہ رسول نہیں ہے، دنیاوی مجلسیں، دنیاوی بیٹھکیں، دنیاوی بندوں کا اکٹھا ہونا مختلف امور پر۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المجلس الصالح یکفر عن المؤمن الف مجلس من مجالس السوء۔ آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں اچھی محفل مومن بندے کے لیے 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی۔ خیر والی بزم، اللہ کے ذکر کی بزم، ایک بزم، اس کا فیض یہ ہے کہ وہ برے اجتماع، وہ غافل مجلسیں، وہ غافل جگہوں پر مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، وہ 18 لاکھ بزموں کا ایک خیر والی بزم یہ کفارہ بن جاتی۔ تو لہٰذا انسانی زندگی کے اندر چونکہ غافل بزموں کی اکثریت ہے،
یعنی ایسی جگہوں پر ہمارا اکٹھا ہونا جس کے اندر نہ اللہ کا تذکرہ ہے نہ رسول اللہ کا تذکرہ ہے، لیکن وہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو خیر والی بزموں کے اندر جانا آنا وہ کم ہے، اکثریت ہے جو اس فیض سے محروم نظر آتی ہے۔ تو یہ جمعے کا اجتماع ہے، یہ بھی ایک خیر والی بزم ہے، کم از کم ہفتے کے اندر ایک مجلس تو ایسی ہونی چاہیے جس مجلس کے ذریعے ہماری بری مجلسوں کا کفارہ بن جائے اور ہماری غافل مجلسوں کا کفارہ بن جائے، اور اس کے اندر جو وقت ہمارا گزرا ہے، یہی وجہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور وہ مجلس ایسی غافل مجلس ہے کہ نہ اس کے اندر اللہ کا ذکر ہے نہ اس کے اندر مجھ محمد پہ درود ہے، یعنی نہ رب کا نام لیا گیا ہے نہ میرا نام لیا گیا ہے، اللہ رسول کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ کسی اور عنوان کی محفل ہے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ محفل، یہ مجلس اس بندے کے لیے باعث حسرت ہو جائے گی، اس پر وہ حسرت کرے گا، اے کاش میری یہ محفل اس کے اندر اللہ کا میں نام لیتا، اس کے اندر میں رسول اللہ پر درود پڑھتا۔ تو اچھی مجالس یہ بری مجلسوں کا کفارہ بنتی ہیں، لہٰذا اچھی مجلسوں کے اندر آنا جانا کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، یہ صحبت بہت بابرکت صحبت۔ یہ تو جمعہ کا اجتماع ہے، یعنی یہ فرض ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، ہم نے جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں، کوئی کنسیشن نہیں، کوئی رعایت نہیں، یہ تو ہر ایک نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو جمعہ کے علاوہ کوئی خیر والی بزم اگر سجے اور اس کے اندر ہم اپنے ذاتی ذوق شوق سے وہاں شریک ہوں، تو یہ ایک بندے کے لیے بہت بڑی اتھارٹی ہے اور بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ ذوق شوق بیدار ہے کہ وہ ایسی مجالس کا حصہ بننا چاہتا ہے جو خیر والی مجلسیں۔ مثال کے طور پر اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے، ہر جمعہ کے دن یعنی شام مغرب کی نماز کے بعد جو ہماری آدھے گھنٹے کی یا 40 منٹ کی ایک محفل ہوتی ہے، کریکٹ ٹائم یہی ہے، 40 منٹ کے اندر اندر ہماری محفل اختتام پذیر ہو جاتی ہے، جس کے اندر ہر دفعہ ہم جمعہ کے دن مغرب کے بعد قرآن کی 2 آیتیں 3 آیتیں درس قرآن کے نام سے اس محفل کا انعقاد ہے۔ تو اس محفل کے اندر شریک لوگ یہ بھی بڑے بابرکت ہیں، بڑے برحمت ہیں، چونکہ انسان کا جو ہر دن اور ہر ہفتہ کٹتا ہے نا، زندگی بھی کم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل کے قریب جا رہے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، اکیلا ایسے نہیں کہ موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے، رسول اللہ کا فرمان یہ ہے موت تمہاری طرف آ رہی ہے، تم موت کی طرف جا رہے ہو، یہ سفر دونوں طرف سے جاری و ساری ہے، اور جب سفر 2 طرفہ ہو تو منزل جلدی مل جاتی ہے، اور اگر یک طرفہ سفر ہو رہا تو تھوڑا لیٹ بندہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر لیٹ ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ایسا ہوگا بہت اچانک ہم یہ دنیا کی بزم چھوڑ جائیں گے، تو یہ جو خیر والی محفلیں ہیں یہ تو جاری و ساری رہیں گی، لیکن اس محفل کے اندر جو ہماری حاضری ہے اگر ہماری آنکھ بند بھی ہو جاتی ہے تو اس کا فیضان قبر میں ہم میں میسر آتا رہے، اس کی رحمت قبر کے اندر ہمیں وہ پھول بن کر، رحمت بن کر وہ ہماری قبر کو ٹھنڈا کرتی رہے گی۔ تو لہٰذا خیر والی بزموں کے اندر شوق اور ذوق کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے بہت مصروف زندگی ہے، یعنی مصروف ہیں ہم دماغی طور پر، ہم نے خود اپنے آپ کو اتنا مصروف کیا ہے کہ ہمارے پاس ایسی محفل کے لیے وقت نہیں ہے، ہر چیز کو ہم وقت دے لیں گے لیکن اللہ رسول کے نام کے لیے وقت نکالنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اور یہ مشکل شیطان نے کر دیا ہے، یہ مشکل شیطان نے کر دیا ہے۔ سنیے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے کسی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر مجلس لگتی ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، پیغام آخرت ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو دنیا اور شیطان ان کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ تو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میری محنت ضائع ہو گئی، تیری محنت ضائع ہو گئی، یہ تو ایک جگہ جمع ہے، رب کا نام لے رہے، رسول اللہ کا نام لے رہے، تو دیکھ رہی ہے کیا کر رہے۔ اچھا جب شیطان دنیا سے کہتا ہے تو دنیا آگے سے جواب دیتی ہے، دنیا کہتی ہے انہیں چھوڑ دو، جو ہی یہ فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔ دنیا کہتی ہے شیطان تو گھبرانا،
جیسے ادھر سے فارغ ہوتے ہیں نا میں ان کی گردنیں پکڑ کر انہیں تیرے قدموں میں لے آؤں. بس یہ ہماری مصروفیت ہے, یہ ہماری دوڑ ہے. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, اللہ رسول کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور یہی وہ وقت ہے جو قبر کے اندھیرے کے اندر نور کا شمع باندھتا ہے, اور یہی وہ وقت ہے جو عشر کی گرمی کے اندر سائے کا سبب بننے والا ہے. تو ایسی خیر والی بزموں کے اندر ہمیں حاضری دینی چاہیے اور ہمیں جانا چاہیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں, گھر کے اندر دو بندے جمع ہو جائیں, تذکرہ کیا ہے اللہ کا, تذکرہ کیا ہے رسول اللہ کا, بات کیا ہے قرآن کی, بات کیا ہے قبر کی, آخرت کی, ذکر اللہ کے عنوان پر کوئی بھی ٹاپک گھر میں چل رہا ہے اور 24 گھنٹے اگر گزر جائیں اور ایک گھر کے اندر اللہ کا نام بلند نہ ہو, رسول اللہ کا نام بلند نہ ہو, اور جائے نماز نہ بچھے, سجدہ نہ ہو, قرآن نہ کھلے, یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے, یہ بہت بڑی نحوست ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو زمین پر بنے ہوئے گھر ہیں آسمان والوں کو یہ کیسے دکھتے ہیں؟ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں زمین کے اوپر جن گھروں کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, سجدے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, فرمایا آسمان والوں کو وہ گھر یوں نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر چمکتے ستارے نظر آتے ہیں. یعنی رات کے اندھیرے کے اندر ستارے آسمان پہ چمک رہے ہوتے ہیں, فرمایا بجھے ہوئے ہوتے ہیں باقی سارے گھر زمین کے اوپر جو غافلوں کے گھر ہیں, جو ذکر کرنے والے نہیں, جو قرآن پڑھنے والے نہیں, جو نماز پڑھنے والے نہیں. 24 گھنٹے گزر گئے, میوزک تو ان کے گھر میں چل رہا ہے, بے حیائی تو ان کے گھر کے اندر ناچ رہی ہے, اور دیگر دنیاوی رسومات وہ بڑے دھوم دھام سے جاری و ساری ہیں. اللہ کا نام نہیں, رسول اللہ کا نام نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں. فرمایا وہ بجھے ہوئے ہیں, اندھیرے کے اندر گھر ہیں. اور ایسے گھر جہاں کوئی سجدہ کرنے والا ساجد موجود ہے, ذکر کرنے والا ذاکر موجود ہے, اور تلاوت کرنے والا قاری موجود ہے, وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک فرمایا یوں چمکتے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. اچھا, ایسی مجلسوں کا, ایسی محفلوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام, آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذاکرین کی محفل چھوڑ کر غافلین کی محفل کی طرف جا رہا ہوں. یہ نبی ہیں جو غافل ہوتے ہی نہیں, جن کے گرد حفاظت کا پیرا ہوتا ہے. یعنی یہ دعا امت کے لیے ایک سبق ہے. میرے مولا جب تو دیکھیں, حضرت داؤد اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں, میرے مولا جب تو دیکھے کہ میں ذاکرین کی بزم چھوڑ کے غافلین کی محفل میں جا رہا ہوں. ایک طرف ذاکرین کی ہے, ایک طرف غافلین کی ہے. یعنی غافلین جو ذکر نہیں کر رہے وہ, اور جو بھی کر رہے ہیں ذکر سے غافل ہیں تو غافل ہیں. یعنی اللہ سے غافل ہیں, رسول اللہ سے غافل ہیں, آخرت سے غافل ہیں تو غافل ہیں. حضرت داؤد کہتے ہیں کہ مولا جب تو یہ دیکھے کہ میں ذاکرین کی محفل چھوڑ کے غافلین کی محفل کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرے پاؤں ضائع کر دینا, یہ تیرا مجھ پر بڑا انعام ہوگا. یعنی مقصود کیا تھا, پاؤں تو نے دیے اس خاطر تھے کہ تیری راہ میں چلے, تیرے نام کی طرف بڑھے, تیرے پیغام کی طرف بڑھے. اگر تیرا در چھوڑ کے, تیرا کام چھوڑ کے, تیری ذکر کی بلم چھوڑ کے کسی اور طرف میرے قدم بڑھے تو میرے مولا مجھے ان قدموں کی کوئی حاجت نہیں, قدم واپس لے لینا, میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں. یہ ایک نبی کی دعا امتیوں کے لیے رحمت کا سبب ہے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو سالے بزموں کی تلاش میں رہنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بازار کے اندر گئے, رحمتوں میں سے سب سے جو رحمت معاب جگہ ہے وہ ہے مسجد, اور نوستوں میں سے سب سے نوست والی جگہ ہے بازار. نوست کس اعتبار سے ہے؟ سب کے لیے نوست نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے جو بازار کا حق ادا نہیں کرتے. بازار کا حق کیا ہے؟ بازار کے اندر بیٹھ کے نظر کی حفاظت کرنا, بازار کے اندر بیٹھ کے کان کی حفاظت کرنا, بازار کے اندر بیٹھ کے زبان کی حفاظت کرنا, بازار کے اندر بیٹھ کے آنے جانے والوں کو سلام کہنا, بازار کے اندر بیٹھ کے جب نماز کے لیے رب بلائے دکان ٹھیے کو بند کر کے اللہ کے دربار میں جانا, یہ بازار کے حقوق ہیں. جو ان کو ادا نہیں کرتے, بازار میں بیٹھتے ہیں, بہت بڑی نوست ہے, بہت بڑا عذاب ہے. تو بے برکت جگہوں میں سے سب سے بے برکت جگہ وہ بازار ہے, اور بارحمت جگہوں میں سے سب سے بارحمت جگہ وہ اللہ کا گھر ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بازار گئے تو لوگ بازار کے اندر
दुकानें सजा के बैठे थे तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज़ार में चलते चलते एक ऐलान किया। ऊंची ऊंची आवाज़ से आप ये जुमला बोलते गए, आगे बढ़ते गए। ऐलान आपका क्या था? आपने कहा, लोगों तुम यहाँ दुकानें सजाए बैठे हो और मस्जिद में रसूलुल्लाह की मीरास तकसीम हो रही है। ये ऐलान करते करते मस्जिद में हुजूर की मीरास बट रही है, तुम दुकानें खोल के बैठे हो। अच्छा, जब लोगों ने ये जुमला सुना ना, मीरास विरासत को कहते हैं। विरासत जो माना आम फेम है, मालो दौलत को कहा जाता है। मस्जिद में मालो दौलत तकसीम हो रहा है, मीरास तकसीम हो रही है, और तुम इधर दुकान पर माल कमाने के लिए बैठे हो। लोगों ने दरा दुकानों को बंद किया, कारोबार क्लोज किए, मस्जिद की तरफ दौड़ लगा दी। अच्छा, जब वो लोग मस्जिद के अंदर पहुंचे तो ऐलान करने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खुद भी मस्जिद के अंदर पहुंच गए। तो लोग बड़े हैरान हुए, उन्हें मस्जिद के अंदर कोई माल तकसीम होता नजर ना आया, कोई मीरास बटती नजर ना आई, लेकिन उन्होंने मस्जिद के अंदर कुछ देखा। वो कहने लगे, अबू हुरैरा आपने ये कहा था कि मस्जिद में मीरास बट रही है रसूलुल्लाह की, माल तकसीम हो रहा है, हमें तो यहाँ कोई माल नजर नहीं आ रहा, मीरास नजर नहीं आ रही। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, तुमने फिर क्या देखा? माल बटता तुम्हें नजर नहीं आया, मस्जिद में तुमने देखा क्या? उन्होंने कहा कि हमने मस्जिद के अंदर ये देखा है, कुछ लोग बैठकर जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हमने ये देखा है, बाकी माल तो नहीं बट रहा, तकसीम नहीं हो रहा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बोल पड़े, आपने कहा, सुनो, मेरे मोहम्मद की यही तो मीरास है। नबी जब दुनिया से जाते हैं ना, वो मालो दौलत नहीं छोड़ते, उनकी मीरास ये है। जिक्रुल्लाह तुमने देखा, तिलावत देखी, हल्के लगे थे, जहां रब का नाम लिया जा रहा, यही तो हुजूर की मीरास है। यही तो मैं तुम्हें देना चाहता था और कहना चाहता था कि थोड़ी देर के लिए यहां से उठ के जाओ ना, रब के घर के अंदर जहां जाकिरीन बैठे हैं उनकी बज़म में बैठो, देखो अल्लाह तुम्हें बरकत कितनी अता फरमाता है। तो ये महफिल जो रहमत मुआब महफिल हैं, इनका हिस्सा हमें बनना चाहिए। ये जुमा के इज्तिमा के अंदर भी कुछ लोगों की आदत है, उन्हें कोई काम काज नहीं होता, वो वैसे भी फारिग होते हैं आम रूटीन के अंदर, तो जुमा के दिन वैसे तो नॉर्मल फारिग ही होते हैं, लेकिन जानबूझकर वो आखिरी लम्हात के अंदर मसाजिद में दाखिल होते हैं। और बाज़ तो ऐसी हालत में मसाजिद के अंदर आते हैं कि खुतबा होने लगता है और फिर आकर पीछे सुन्नतों की नीयत कर लेते हैं। हालांकि हुक्म शरअ ये है कि जब खुतबा शुरू हो जाए, नमाज की फिर इजाज़त ख़त्म हो जाती है, अब सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त नहीं। तो एक तो है बंदा मजबूर, उसकी तो शरअ के अंदर रियायत मौजूद है, लेकिन मजबूर नहीं है बंदा, कोई मामला नहीं है, लेकिन खामखा लेट होने की उसे आदत है। और वो लेट होता है खैर वाली जगह से। ये खैर वाली जगह, रहमत मुआब जगह, जितने लम्हात यहां ज्यादा मुयस्सर आएंगे उतना करम अल्लाह ज्यादा अता फरमाएगा। अच्छा सुनिए, मेरे महबूब करीम इस्लाम की हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरिश्ते आमाल नामा लिखने वालों के अलावा ऐसे पैदा किए जिनका काम है ज़मीन पर सैरो सेहात करना। वो ज़मीन का चक्कर लगाते हैं, सैर करते हैं, हर मोहल्ले बस्ती शहर, बहुत बड़ी तादाद है फरिश्तों, ये पूरी ज़मीन पे सैर करते रहते हैं, फिरते रहते हैं। अच्छा, सैर करते हैं तो तलाश क्या करते हैं? मेरे महबूब करीम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी कौम को अल्लाह के जिक्र में ये मशगूल पाते हैं तो वहां खड़े होके बाकियों को आवाज लगाते हैं, कहते हैं हलुम्मू, आ जाओ फलां जगह पर, रब के बंदे बैठ के रब का जिक्र कर रहे हैं। इनकी तलाश क्या है? समंदर, पहाड़, दरिया, ये चीजें नहीं, ये जाकिरीन तलाश करते हैं, ये रब का नाम लेने वाली मजलिसें तलाश करते हैं। मेरे महबूब कहते हैं वो फरिश्ते जब किसी बज़म को ढूंढ लेते हैं जहां अल्लाह का जिक्र है, रसूलुल्लाह की बात है, आखिरत के टॉपिक के उन्वान पर कलाम हो रहा है, वो एक ढूंढता है तो सबको आवाज लगा, हलुम्मो, आ जाओ इधर। अच्छा, मेरे महबूब कहते हैं वो सारे के सारे फरिश्ते वो उस जगह पर जमा होते हैं और वो जो मजलिस लगी होती है वो उस मजलिस के गिर्द घेरा बनाते हैं और उनका घेरा फिर आसमानों की तरफ बुलंद होना शुरू हो जाता है। जहां महफिल लगती है वहां से लेके आसमान तक उनका घेरा बुलंद हो जाता है। यह हदीस है रसूलुल्लाह की। हर जुमा के दिन ये फैज़ होता है।
جس اللہ کے گھر کے اندر لوگ جمع ہوئے، اجتماع لگا، فرشتے وہاں پہنچ گئے، جن کا کام ہے سیاحت کرنا، سیر کرنا زمین کی، وہ پوری بدن کو گھیرے میں لیتے ہیں اور گھیرا آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندے اس محفل سے اٹھتے نہیں فرشتے وہاں حاضر رہتے۔ محفل آدھے گھنٹے کیا تو فرشتے آدھے گھنٹے تک وہاں حاضر ہیں، گھنٹے کیا تو فرشتے گھنٹے تک وہاں حاضر۔ جب بزم ختم ہوتی ہے، لوگ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، حلقہ ذکر ٹوٹ جاتا ہے، لوگ اس اجتماع کو چھوڑ کے رخصت ہو جاتے ہیں، تو یہ فرشتے جو یہاں حاضر تھے ان کا کام ہو گیا، تو یہ واپس رب کے دربار میں بتانے جاتے ہیں کہ مولا ہم تیرے بندوں کو ہی بزم ذکر سے چھوڑ کے آئے۔ ایک محفل ذکر میں ہماری حاضری ہوئی، لوگ اکٹھے تھے، رب کا قرآن بیان ہو رہا تھا، تیری بات تیرے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ اچھا، کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اللہ کے علم کے اندر ہے اور اللہ اسے جانتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ یعنی جب تم اٹھ کے آئے تو میرے بندوں کا حال کیا تھا، کنڈیشن کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ اب ظاہر ہے جس وقت آپ کسی بزم کے اندر ہوتے ہیں تو جو بزم میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے توجہ ادھر چلی جاتی، جب بار بار رب کا نام ہے تو توجہ اللہ ہی کی طرف جائے گی، بار بار رسول اللہ کا نام ہے تو توجہ حضور ہی کی طرف جائے گی، قرآن کا ذکر ہے تو توجہ تلاوت ہی کی طرف جائے گی، ذکر اللہ کی بات ہے تو توجہ رب کے نام ہی کی طرف جائے گی۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے اور تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جو میرا نام لے رہے ہیں، میری بات کر رہے ہیں، میرا ذکر چھیڑ بیٹھے ہیں، ایک جگہ جمع ہو کے میری بات کرتے ہیں، فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ مولا نہیں دیکھا۔ فرمایا فرشتوں بتاؤ اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ جب بن دیکھے میرا اتنا نام لیتے ہیں، میری اتنی بات کرتے ہیں، میرا اتنا ذکر کرتے ہیں، میرے مشن کی بات کرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ اچھا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ایک اور جملہ پوچھتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یہ جو خیر والی بزمیں نا ان میں اکٹھا ہونے کا سب سے بڑا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنت چلے جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، جنت کا رستہ سیدھا ہو جائے، دوزخ کے رستے میں رکاوٹ آ جائے، سب سے بڑا مقصود ہمارا یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ہاں وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اور اس حدیث کے اس پیرائے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ذکر کی بزم میں حاضر ہوں، یعنی جمعہ کا اجتماع، درس قرآن، کوئی بھی خیر والی بزم، اس میں حاضر ہونا نیتوں کے ساتھ حاضر ہوں، ارادوں کے ساتھ حاضر ہوں، کیونکہ حاضری بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پوری پلاننگ کے ساتھ حاضری اور ایک ہے اچانک بندہ آ گیا، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی موڈ نہیں تھا، کوئی سننے کا پروگرام نہیں تھا، بس آیا ہے تو کچھ باتیں سن لیں، اور ایک وہ ہے جس نے پلاننگ کی ہے کہ میں بر وقت جاؤں گا، میں سنوں گا، میری ضرورت ہے، میری حاجت ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو جب ایسی بزموں میں جائیں تو نیتیں بنا کر جائیں، دو نیتیں تو لازم ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ مولا دوزخ سے بچا کے رکھنا، اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما، یہ حکم رسول بھی ہے۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے 7 مرتبہ اللہ کے دربار میں یہ دعا کی نا، اے اللہ دوزخ سے بچا، 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 حدیث پہ عمل کرتے ہیں، پوری 7 مرتبہ دعا مانگ لیتے ہیں، اے اللہ دوزخ سے بچا، اے اللہ دوزخ سے بچا، اے اللہ دوزخ سے بچا۔ میرے محبوب کہتے ہیں 7 مرتبہ جس سے دعا مانگی، دوزخ اللہ کے دربار میں بول پڑتی ہے مولا جب یہ کہہ رہا ہے تو کبھی بھی میرے اندر اسے داخل نہ فرمانا۔ اور جس نے 7 مرتبہ یہ دعا مانگی اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، 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 فرمایا جنت بول پڑتی ہے مولا جب یہ مجھے مانگ رہا ہے تو میرے اندر اسے ضرور داخل فرمانا۔ تو یہ طلب تو مسلمان کی ساری زندگی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی تو ہماری منزل ہے۔
یہی تو ہماری منزل ہے. اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کے، رسول ہو کے، مالک جنت ہو کے، جن کے اشارے سے دوزخ سے نکل کر جنت کے راہی بنیں گے، وہ بھی تو اپنی زندگی کے اندر جنت کی دعائیں مانگتے رہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت رسول اللہ نے اپنے لیے جس جگہ کو پسند کیا وہ جگہ کیا ہے، وہ جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. حضور رحمت عالم کا مبارک روزہ اور روزہ شریف کے ساتھ جو ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کے باغ کو کہتے ہیں. حضور رحمت عالم کے مبارک گھر سے لے کے منبر تک یہ جتنی درمیان کی جگہ ہے، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، رب نے میری قدموں کی برکت سے اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے. اب قیامت تک رسول اللہ جنت کے باغ کے اندر تشریف فرمائے. تو یہ ایسا نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں دوزخ کی بات ہی نہ بتاؤ. یعنی وہ ایسے دلیر بندے ہوتے ہیں، دلیر انہیں کس نے کیا ہے؟ شیطان نے. یہ جملے سارے شیطان نے انہیں بتائے. ہمارا ٹاپک جنت نہیں، ہمارا ٹاپک دوزخ نہیں، ہم دل کے بڑے صاف بندے. جناب یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن دل صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ راہ بھی پکڑنی ہے جو راہ ہمیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے. سب سے زیادہ پاک صاف دل سے آباء کرام کے تھے. ساری زندگی انہوں نے وہ رستہ نہیں چھوڑا جو محبوب نے انہیں عطا فرمایا تھا. ساری زندگی غلام بن کے اس رستے پر چلتے رہے. اچھا میں نے کہا یہ نیت ایسی بزموں کے اندر بندے کی ہونی چاہیے. اچھا اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ وہ جو دوزخ سے پناہ مانگ رہے انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ مولا نہیں دیکھی. فرمایا بتاؤ فرشتوں اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا؟ اللہ ایک تیسرا سوال کرتا ہے، اے فرشتوں جس بدن سے ہو کے آ رہے ہو کیا وہ کوئی چیز مانگ بھی رہے تھے؟ مولا ہاں وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے میری بنائی جنت دیکھی ہے؟ کوئی نہر، کوئی جنت کے مشروبات، کوئی پھل، کوئی محل، کوئی چیز دیکھی انہوں نے؟ مولا نہیں دیکھی. فرمایا جب بن دیکھے وہ جنت کی طلب لگا بیٹھے ہیں تو بتاؤ اگر دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ اب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے فرشتوں تم اس بزم خیر سے ہو کے آ رہے ہو، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے. کتنی بڑی رحمت مابی ہے. بخشش مانگنا ہی تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے. بخشش کا پتہ چل جائے، مل جائے، سب کچھ حاصل ہو گیا. اچھا اب فرشتے وہ جملہ بولتے ہیں جس کی خاطر میں نے اس حدیث کو پڑھا، یعنی خیر والی بزموں کا فیض کیا ہے. خیر والی بزم، یہاں بغیر نیت کے بھی کوئی آ جائے، اچانک بھی کوئی آ جائے، بغیر پلاننگ کے بھی کوئی آ جائے، یہاں بیٹھ بھی جائے آ کے، مسرور ہو کے نہ بھی بیٹھے مجبور ہو کے بیٹھ جائے، بیٹھے ملے گا کیا؟ فرشتے بول پڑتے ہیں مولا تو نے سب کی بخشش کا اعلان کیا، وہاں تو فلاں 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 وہ بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، ذکر کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا. وہ تو ارادہ لے کے نہیں آیا تھا، پلاننگ تھی نہیں، بس وہ آ گیا بیٹھ گیا، مجبور ہو کے بیٹھا تھا، یہ ارادہ تھا ہی نہیں، مسرور نہیں تھا، نیت نہیں تھی. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جو میرے نام لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے خوشبخت ہیں، ان کے پاس آ کے بدبخت بھی بیٹھ جائے میں اسے خوشبختوں میں شامل فرما لیتا. کتنی بڑی رحمت مابی ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. ہاں کتنی بڑی کرم نوازی ہے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں اور ہمارے سجدے اس قابل نہیں ہیں. ذاکرین کے ساتھ ہمیں اپنی نسبت رکھنی چاہیے، صالح لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ شیطان کی چلائی ہوئی ایک تحریک ہے، اچھے لوگوں سے بندوں کو دور کرتا، مختلف پروپیگنڈے اور مختلف قسم کی باتیں پھیلا کر اچھی بزموں سے لوگوں کو دور کرنا، یہ شیطان کے پورے وار ہیں. اور اس نے اس کے لیے پورا ایک محکمہ تیار کیا اور اس محکمے کے اسپیشل نام بھی ہیں. یعنی شیاطین کے جو گروہ ہیں ان کے کچھ نام ہیں جن کا کام یہ ہے اچھی بزموں سے لوگوں کو دور کرنا. اچھا سنیے ایک اور حدیث شریف کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی بزم کا
کیا حال بیان فرمایا کہ جو لوگ ذکر کی بزم کے اندر حاضر ہوتے ہیں اس بزم کا اللہ کے دربار کے اندر مقام اور مرتبہ کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, فرمایا جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو جاتے ہیں, اجتماع لگتا ہے, مل کے بیٹھتے ہیں. اچھا کیوں بیٹھتے ہیں؟ رسول اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی. سب سے پہلی بات یتلون کتاب اللہ, فرمایا اس بزم میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ ذکر کا وسیع مفہوم ہے, پورے کا پورا قرآن اللہ کا ذکر. قرآن پڑھو یہ بھی ذکر, قرآن سنو یعنی سمجھنے کے لیے قرآن کا درس یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. فرمایا لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات فرمایا وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, آپس میں قرآن کا درس سنتے اور سناتے ہیں. قرآن کا درس کیا ہے؟ اللہ کی بات, رسول کی بات, جنت کی بات, دوزخ کی بات, سچ کی بات, جھوٹ سے بچنا, ماں باپ کے حقوق ادا, یہ سارا قرآن کا عنوان ہے. قرآن انسان کی زندگی کے ارد گرد گھومتا ہے, معاشرت بیان کرتا ہے, انسان کو رہنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. فرمایا ایسی بزم جہاں لوگ جمع ہوئے, قرآن کی تلاوت تھی, قرآن کا درس جاری تھا, بیان ہو رہا تھا, اللہ کے رسول کی بات ہو رہی تھی. فرمایا اس بزم کا حال کیا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بزم کو اللہ کریم 4 رحمتیں عطا فرماتا ہے. 4 رحمتیں عطا فرماتا ہے. چونکہ سورج الٹی سائڈ سے نکل سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ حضور کی زبان سے نکلا جملہ ہے, تو آج اس بزم کے اندر اس حدیث کی صداقت ظاہر ہو رہی. یہ 4 فیض ہمیں جمعہ کے اجتماع کے اندر میسر آ رہے ہیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی, فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ, فرمایا جو اجتماع لگاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جمع ہوتے ہیں رب رسول کی بات کرنے کے لیے, سب سے پہلا فیض اس بزم کا کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ, پوری بزم پر اللہ سکون کو نازل فرما دیتا ہے. سکون کا متلاشی ہے انسان, اور ہمیں مذہب یہ بتا رہا ہے کہ سکون کہاں ہے؟ رب کی یاد. سکون کہاں ہے؟ اللہ کے پیغام. سکون کہاں ہے؟ رسول کے پیغام. سکون کہاں ہے؟ قرآن کے بیان. فرمایا جو لوگ ایسی بزم لگا کے بیٹھے جہاں اللہ رسول کی بات ہو, وہاں آدھے گھنٹے کے لیے ہیں, 1 گھنٹے کے لیے ہیں, 1.5 گھنٹے کے, جتنی دیر بیٹھیں گے فیض کیا ہے؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ, اللہ پوری محفل پر سکون کو نازل فرماتا ہے. سکون ڈاکٹر کی گولیوں اور حکیم کی پوڑیوں میں نہیں ہے, سکون خدا وندی عطا کا نام ہے, یہ اللہ کی عطا کا نام ہے. اللہ سکون دل کے اندر داخل کر دے, کوئی نکال نہیں سکتا, اور رب نکال لے کوئی چیز سکون ڈال سکتی. بندہ بے چین کا بے چین رہتا ہے. خود ایک دوسری حدیث میں, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کہتا ہے یا عبادی, اے میرے بندو, تفرغ لعبادتی, میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو, میری عبادت کے لیے, میرے ذکر کے لیے, میرے نام کے لیے, میرے مشن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. کرو گے تو کیا کروں گا؟ اللہ کہتا ہے 2 چیزیں دوں گا. پہلی, فرمایا تمہارے دل میں سکون بھر دوں گا. وہ جو تم دولت میں تلاش کرتے ہو, وہ جو تم دنیاوی آسائشوں میں تلاش کرتے, فرمایا نہیں, اس کے اندر ہوس لالچ بڑھ سکتی ہے, سکون نہیں ہے. سکون میری عطا کا نام ہے. دوں گا کیسے؟ فرمایا جب میرے بن جاؤ گے میں دل میں ڈالوں گا, دل میں ڈالوں گا. اور پھر دوسری بات اللہ کہتا ہے اگر میرے بن جاؤ گے, میرے پاس آ جاؤ گے, میرے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے گی, میری مانو گے, میری بات کرو گے, کیا ہوگا؟ فرمایا دوسرا فیض یہ دوں گا, تمہاری ہر ضرورت پوری کر دوں گا. جناب رب ضرورت پوری نہ کرے تو کروڑ پتی بندہ بھی بھوکا ہی رہتا ہے, اس کی ضرورت پوری, ضرورتوں کی تکمیل نہیں اللہ انہیں دیتا. جو بڑے ہیں ان کی اپنی ضرورتیں ہیں اور بڑی بڑی ضرورتیں ہیں. حدیث کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیے, میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں
اگر تو نے ایسا نہ کیا، رب کہتا ہے مجھے چھوڑ کے رکھا، میرے در سے بھاگے رہے، میرے در کے مجرم باغی رہے، دنیا میں پھرتے رہے، مجھ سے روٹ کے رہے، 2 سزائیں دوں گا۔ مولا کون کون سی؟ فرمایا سب سے پہلی سزا تمہارے دل سے سکون نکال دوں گا۔ تم گولیاں کھاؤ، تم نیٹ کے اوپر پوری رات گزارو، تم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے رہو، تم دوستوں کی محفلوں میں چلے جاؤ، تم گلی گلی گھومو، کریاں کریاں چلے جاؤ، دل بے سکون کر دوں گا۔ اور جناب دل بے سکون ہو جائے تو اس کا کوئی علاج کسی کے پاس، یہ ڈاکٹری علاج ہے ہی نہیں، یہ حکیمی علاج ہے ہی نہیں۔ رب کہتا ہے یہ علاج میرے پاس ہے۔ مولا تو کیسے دیتا ہے؟ فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے، میں علاج اس کا کرتا ہوں، اور میرا علاج یہ ہے جو آ جائے میرے در کے اندر میں سکون دل میں دیتا ہوں، میں نکالتا ہوں۔ اور دوسری سزا اللہ کہتا ہے اگر تم نے مجھے چھوڑ کے رکھا، میرا ذکر اس سے غافل ہوگے، میرے نام سے غافل، میری راہ سے غافل، دوسری سزا دے دوں گا، اللہ کہتا ہے تمہارا ہاتھ مصروف کر دوں گا، تمہاری تھوڑ پوری نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بڑی سزا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے، مولانا صاحب میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، مولانا صاحب میں تو سر میں خارش نہیں کر سکتا، میں بڑا مصروف ہوں، صبح سے شام، شام سے اگلی صبح، دوڑ دوڑ اور دوڑ۔ اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ، میں تیری دوڑیں لگواؤں گا، میرا در چھوڑ، میں تمہیں اتنا دوڑیں لگواؤں گا، ساری زندگی تو بھاگتا رہے گا پر تیری ضرورت پوری ہونے، تو ہی کام کر کے فارغ ہوگا، میں دوسرا کھول کے سامنے رکھوں۔